السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ نے ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر دے دی تھی۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، لیکن یہ انسان ہیں مگر کافر ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ توریت و انجیل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، جن کو گوگ اور میگوگ کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور ارد گرد کے لوگوں پر ہمیشہ حملہ کرتے تھے۔ ان کی آبادی چین میں مغرب سے ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی آدم سے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تباہی مچا دیں گے۔ ان میں ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد کو نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے ڈھال کی طرح ہیں اور یہ قد میں بہت ہی لمبے ہیں۔ ان میں سب سے لمبا انسان 3 بالش تک ہے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ ان کی خوراک سبزہ بھی ہے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اللہ کے نیک بندے کی حکومت تھی جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اللہ نے ان کو زمین کے ایک بڑے حصے میں بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ جب ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو مشرقی ترکستان سے ان کا گزر ہوا۔ یہ 2 علاقوں میں پہاڑوں کے بیچ میں موجود تھا۔ پہاڑوں کی ایک طرف عام انسان اور دوسری طرف یاجوج و ماجوج رہتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ دنگا و فساد کرتے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اس سرکش قوم سے نجات کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر لوگوں کی حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز کو فنا ہے اور یہ دیوار بھی ایک دن ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا یاجوج و ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام سرزمین پر پھیل جائے گی، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے اور وہاں کا سارا پانی پی جائیں گے اور تمام لوگ ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے۔ وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحر تبریہ سے نکلیں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کسر موجودہ 100 دینار سے بھی قیمتی ہو جائے گا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہون لگا کر جب واپس زمین کی طرف پھینکیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر حکومت کی اور اسی طرح ہم نے آسمان والوں پر بھی قبضہ پا لیا۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ وہ بے شک روز دیوار توڑتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں
تو ان کا بڑا ان سے کہتا ہے کہ چلو باقی کی دیوار کل توڑیں گے۔ اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو اور بھی مضبوط بنا دیتا ہے، لیکن جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے چلو انشاءاللہ باقی کی دیوار کل توڑیں گے، اور پھر یوں ہی وہ باقی کی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر زمین میں خوب قتل و غارت ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ سب قیامت کے قریب ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے اور اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جس سے یہ مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو ہوگی اور پھر اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم کے مطابق پھینک دیں گے، اور یوں ہی یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔